أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. یہ 2 آیات مبارکہ ہیں سورۃ التوبہ کی، اور یہ یعنی اسٹارٹنگ ہوئی ہے یہاں پر پہلی اور دوسری آیت ہے اور 10واں سپارہ ہے۔ یہاں پر میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے اس لیے کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، البتہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ سورہ انفال کے اختتام اور سورہ برات کے آغاز میں بھی مطابقت ہے، لیکن اس کو ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ مطابقت کس طرح سے ہے، کیسے ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ یہ 7 بڑی صورتوں میں سے ایک بڑی صورت ہے سورہ توبہ۔ 7 بڑی صورتیں جو ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی پورے ایک سپارے پر بلکہ ایک رکوع زائد پر مشتمل ہے۔ دیکھیے 1 ربع یہاں پر کمپلیٹ ہوا ہے 10واں سپارے کا، پھر یہ سورہ توبہ شروع ہوئی ہے۔ 11ویں سپارے میں 1 ربع ہونے کے بعد 1 رکوع مزید آپ پڑھیں گے، پھر آپ کو سورہ یونس آپ کو اسٹارٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ اس کے جو تعارف میں سورہ توبہ کے تعارف میں آپ کو بہت ساری باتیں بتا چکے ہیں، لیکن تھوڑی بہت یہاں بھی آپ مزید سمجھ لیجئے یہ کہ یہ پوری سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ سورہ توبہ مدنی ہے جو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی تلاوت سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سورہ توبہ اور سورہ انفال میں ذکر ہونے والے واقعات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان دونوں صورتوں کو ایک صورت کے حکم میں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کی یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لی وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ اگر آپ کو عالم بننے کا شوق ہے تو آپ قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا شروع کر دیجئے۔ من اخذ السبع الاولى من القرآن فهو حبر، جس نے قرآن مجید کی یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لی وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ برات بیزاری، ٹھیک ہے، اس کے کئی نام ہیں جن میں سے ایک توبہ دوسرا برات نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ بھی کیا بتائی گئی، وہ یہ کہ اس اعتبار سے کہ اس میں ایک مقام پر بعض اہل ایمان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے اردو میں آپ بولتے ہیں نا فضیحت، بڑی فضیحت اٹھانی پڑی نا، اس کو سورۃ الفاضحہ یعنی منافقوں کو رسوا کرنے والی سورت بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی ہے، تو لوگوں نے، مفسرین نے، علماء نے اپنی بے شمار رائے اکٹھی کر دی ہیں کہ پڑھتے پڑھتے آپ تھک جائیں، اتنی زیادہ ان کی اپنی آراء ہیں اس میں، لیکن سچی اور سیدھی اور سادی بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حکم نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ اور جب حضرت عثمان غنی بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم امیر المومنین کے اقتداء میں قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا گیا، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ کتابی شکل دی گئی، کیونکہ جمع جہاں جہاں قرآن مجید تھا ایک جگہ تو نہیں تھا، الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ اس کی صورتیں آیتیں موجود تھیں، تو یہ تو کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو چکا تھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک کتابی شکل دی تھی، ٹھیک ہے، ان 2 باتوں میں فرق ہے، اس کو سمجھا کریں۔ تو جب یہ کتابی شکل دی گئی تھی اور ساری صورتوں کو ایک کتاب کی شکل میں، جیسے کہ ہمارے سامنے ایک مصحف ایک کتاب قرآن مجید موجود ہے، اس طرح جب اس کو شکل دی گئی تو اس سے پہلے جب سورہ توبہ لکھی گئی تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، کیونکہ اس سے پہلے بھی نہیں لکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس سے پہلے بھی نہیں لکھی تھی، تو پھر کسی کو جرأت نہیں ہو سکی، نہ ہی ہو سکتی ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں پھر وہ کام امتی کرنے لگ جائیں۔
یہ آج کے لوگوں کو اتنی جرت ہے کہ وہ دین میں جو کام چاہتے ہیں کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ثواب ہے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی بہت محتاط ہے. دین اسلام میں دخل در معقولات کرنا ان کی عادت میں یہ تھا ہی نہیں. وہ تو آمنا صدقنا سمعنا واطعنا کہنے والے لوگ تھے. نزول کے اعتبار سے سورہ توبہ سب سے آخری صورت ہے. ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ہے. جیسا کہ امام بخاری نے، یہ بخاری شریف ہے ہمارے سامنے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، راوی آپ ہیں، کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ وہ ہے سورہ برات. ٹھیک ہے، آخر میں سورہ برات نازل ہوئی. بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 4654. سورہ کی بات ہو رہی ہے، آیت کی بات نہیں بتائی میں نے آپ کو. سورہ کون سے سب سے آخر میں نازل ہوئی؟ سورہ توبہ. زمانہ نزول سورہ مبارکہ کا، اس سورہ کریمہ کا ابتدائی حصہ حج کے دنوں میں اس وقت نازل ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لے آئے تھے. پھر جب آپ کے پاس یہ ذکر کیا گیا کہ حسب عادت مشرکین بھی موسم حج میں آئیں گے اور وہ بیت اللہ شریف کا یعنی کھلے ڈلے عریاں بغیر لباس کے طواف کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ شریک ہونے کو پسند نہیں فرمایا. اور اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا تاکہ وہ مسلمانوں کو مناسک حج ادا کر کے دکھائیں، یعنی حج کے رکن، حج کے کیا کیا ارکان ہیں وہ سب بتائیں، اور مشرکوں کو بتا دیں کہ اس سال کے بعد وہ حج نہ کریں، وہ اس کے بعد حج نہیں کر سکیں گے. اور لوگوں میں یہ اعلان کر دیں برأۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری ہے، بیزاری ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے تو ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیج دیا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان تمام معاہدوں کی تنسیخ کا اعلان فرمایا ہے. تنسیخ آپ جانتے ہیں، جیسے کہ آپ اردو میں بولتے ہیں کسی بات کو کہ منسوخ کر دینا. ٹھیک ہے، منسوخ کا مطلب ہے ختم کر دینا. ایک ہوتا ہے مؤخر کر دینا کہ تاخیر کے ساتھ کام کیا جائے گا، بعد میں کیا جائے گا. جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں نا، کسی کام کو پوسٹ پون کرنا اور کسی کام کو کینسل کرنا، دونوں میں فرق ہے نا. اسی طریقے سے مؤخر اور منسوخ میں بھی فرق ہے. تو اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ تنسیخ کا یعنی اعلان کر دیا جائے. جو مسلمانوں نے مشرکوں سے یعنی وعدے کیے تھے ان کو منسوخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین ان عہد ناموں کو بار بار توڑ دیتے تھے، بار بار، اور ان کی شرائط کو پورا نہیں کرتے تھے. خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد تبوک گئے تو کفار نے سمجھا کہ مسلمان رومیوں کی طاقت کے مقابلے میں فنا ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے کیے ہوئے کسی عہد کا لحاظ رکھا ہی نہیں. باہمی رشتہ داری کا، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، نہ ہی کسی عہد و پیمان کا. ٹھیک ہے، کوئی بھی عہد انہوں نے نہیں رکھا. تو جیسا کہ ہم سورہ توبہ میں ابھی آگے پڑھنے والے ہیں، لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ لوگ کسی مومن کے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا. اور فرمایا کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں، مگر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم دیکھو کہ ان مشرکین کو اچانک حملہ کر کے برباد کرنے کے بجائے پہلے تمام عہد منسوخ کرنے کا اعلان دنیا کے سب سے بڑے مجمع میں کیا گیا. 9 ہجری میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر امارت حج کے دن 10 ذوالحجہ یوم نحر کو میدان منا میں دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کی موجودگی میں اعلان ہوا اور کئی آدمی مقرر کیے گئے جنہوں نے اس مجمع میں ہر مقام پر پہنچ کر بلند آواز کے ساتھ یہ اعلان کیا. اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود حج پر نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس اعلان کے بعد ہی مکے میں مشرکوں کا داخلہ بند ہوا اور ان کی بے حیائی کی رسمیں ختم ہوئیں کہ وہ بہت ہی بے حیا بے غیرت لوگ تھے. اور اللہ تعالیٰ حیا فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرماتے ہیں اور ایمان والے حیادار ہوتے ہیں. فصیح، یہ آپ اردو میں بولتے ہیں نا، سیر و سیاحت بولتے ہیں نا، تو
اصل میں فا کو اگر ہٹا دیں تو کیا بنے گا؟ سیحو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا معنی ہے، کس معنی میں آ رہا ہے؟ سیرو، کیا مطلب؟ یعنی زمین میں چلو پھرو، سیحو یعنی یہ تو زمین تو ارض کو کہتے ہیں، تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یعنی سیر و سیاحت کرو، چلو پھرو، اپنا آؤ جاؤ، کھاؤ پیو۔ یہ بس اوقات کسی صیغے کے بارے میں اگر کسی کو شک ہوتا تھا تو سوال کرتے تھے، لوگ پوچھتے تھے تو ان کو جواب دیا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا، تو بخاری شریف میں یہ وضاحت موجود ہے، سیحو بمانا سیرو، اور اردو میں تو آپ بولتے ہی ہیں سیر و سیاحت۔ تو یہاں مشرکوں سے کہا گیا، مشرکوں زمین میں 4 مہینے چل پھر لو، یہ مشرکین یہاں ہے نا، جمع کا صیغہ ہے، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جن سے کسی وقت کے تعین کے بغیر مطلق عہد و پیمان کیے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ یا جن سے 4 ماہ سے کم مدت کے لیے معاہدے تھے کہ وہ 4 ماہ کی مدت پوری کر لیں، اور جن سے معاہدوں کی مدت متعین تھی تو ان کے لیے اس مدت کو پورا کرنے کی اجازت تھی، خواہ وہ مدت کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو۔ اور حدیث شریف میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں ہے کہ جس شخص کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی عہد ہو تو اس کا عہد اس کی مدت تک ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، 4 اشہر مہینے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اس کی مہربانی کو آپ جتنا غور کریں اتنا ہی شکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق دے۔ یہ ایک مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم، اس کی مہربانی ہے کہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 4 مہینے کی مہلت دی گئی، جس کی ابتدا کب سے شروع ہوئی؟ 10 ذو الحجہ یوم النحر سے شروع ہوئی، کیونکہ اس دن یہ اعلان کیا گیا، جس دن اعلان ہوا ظاہر ہے اسی دن سے آپ اس کو شروع کریں گے اور شمار بھی کریں گے، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ مدت ختم کب ہوگی؟ پھر 10 ربیع الثانی کو 4 مہینے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یہ مدت ختم ہو جائے گی۔ اس مہلت کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنی مدت میں اپنے بارے میں خوب سوچ سمجھ لیں، تو پھر یا تو وہ مسلمان ہو جائیں یا سرزمین عرب سے باہر کسی ملک میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ اگر وہ اس کے بعد بھی باقی رہیں تو انہیں پکڑ کر، گھیر کر، گھات لگا کر جیسے بھی ممکن ہو تو پھر ظاہر ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں۔ یہ 4 ماہ کی مدت ان لوگوں کے لیے تھی جن سے معاہدے کی مدت 4 ماہ سے کم یا باقی تھی، ٹھیک ہے؟ 4 ماہ سے کم یا باقی تھی، یا معاہدہ تو زیادہ مدت کا تھا مگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی، یا مدت کے تعین کے بغیر معاہدہ تھا۔ البتہ وہ قبائل جن سے کسی خاص مدت تک معاہدہ تھا اور انہوں نے معاہدے کی کسی قسم کی مخالفت بھی نہیں کی تھی، ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ٹھیک ہے؟ جان رکھو، اور تم کو معلوم ہو جانا چاہیے، تمہارے علم میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ انکم غیر معجز اللہ، ٹھیک ہے؟ تم کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے۔ مشرکوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہلت مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں دی گئی، ٹھیک ہے؟ بلکہ اس میں کئی حکمتیں ہیں، ورنہ تم لوگ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو، نعوذ باللہ۔ اگر تم کفر پر قائم رہے تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ مشرک نجس ہیں، اور نجاست کو لازمی بات ہے کہ آپ اپنے وجود سے پاک کرتے ہیں، نجاست سے اللہ تعالیٰ بھی اپنی زمین کو پاک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اور بات ہے کہ ان کو مہلت دی جاتی ہے، ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نجاست کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے جسم پر نجاست لگی رہے؟ آپ تو نہیں پسند کرتے نا۔ آپ کے ہاتھ میں بھی ذرا سی گندگی لگ جائے تو فوراً آپ ٹشو سے صاف کرتے ہیں۔ ایک مکھی بیٹھتی ہے تو آپ اس کو بھی نہیں پسند کرتے کہ ایک مکھی بیٹھے، بہت زیادہ صفائی کا آپ خیال کرتے ہیں کہ صاف ستھرے رہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائیں تو اس سے بڑھ کر مشرک جو نجاست کا منبع ہے، کون زیادہ ناپاک ہوگا؟ مشرک نہایت اور نرا ناپاک ہی ہے، ٹھیک ہے؟
یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے آپ گندگی کو پاک کرنا چاہیں تو کیسے پاک کریں گے؟ گندگی کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، البتہ ایک فرق ضرور ہے کہ جیسے میں تو یہ مثال دوں آپ کو تو غلط نہیں ہے کہ کتے کو آپ پاک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لاکھ آپ اس کو ذبح بھی کر لیں، اس کی بوٹیاں دھو بھی لیں، تو وہ تو خود ہی نجس العین ہے، کیسے پاک کریں گے اس کو؟ پھر بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ آپ واشنگ مشین میں بھی اس کو دھو لیں تو پاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہاں ایک چیز ہے کہ یہ ایسی نجاست ہے کہ جو آپ کے جسم پہ لگ جائے پاک ہو جاتی ہے۔ مشرک بھی اگر کلمہ طیبہ پڑھ لے اور اپنے شرک سے توبہ کر لے تو وہ پاک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر کر لے تو، اور اگر نہ کرے تو پھر اگر اسی پہ مر گیا تو پھر تو ظاہر ہے اس کی مثال ایسی ہی جیسے میں نے کتے کی مثال دی، پھر وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ تو وہ نجاست ہے، اور نجاست ظاہر ہے کوئی بھی اپنے جسم پر لگی نہیں رہنے دینے چاہتا۔ تو اس بات کو اچھی طرح آپ جان لیجئے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی جو جہاں پر اللہ کا گھر ہے جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بیت اللہ سے نکل جائیں۔ بیت اللہ شریف تو پاک جگہ ہے، اور بیت اللہ ہی سے کیا نکل جائیں بلکہ پورے جزیرہ عرب سے ہی ان کو، مشرکین کو، ان کے وجود سے پاک کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ان کو نکال دو یہاں سے، یہ نجس ہے، ناپاک ہے، اور ناپاک کو نکال کر پاک زمین کو پاک کر دیا جائے۔ تو یہاں پر بہرحال ناپاک ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، 4 مہینے کم تو نہیں ہوتے نا، 4 مہینے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ اس مدت کے اندر اگر وہ چاہیں تو اسلام کو قبول کر لیں، اپنے آپ کو پاک کر لیں، تو انہیں یہاں رہنے کی بھرپور اجازت ہوگی، وہ پاک صاف ہو جائیں گے۔ لیکن بصورت دیگر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 4 مہینے کے بعد ہمارے ملک سے نکل جائیں۔ اگر دونوں صورتوں میں سے وہ کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے، یعنی نہ تو وہ اسلام قبول کریں اور نہ ہی وہ ملک سے نکل جائیں، تو پھر کیا ہوں گے؟ وہ پھر لازمی بات ہے کہ وہ جنگجو ہوں گے، حربی شمار ہوں گے، جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے پھر کیا ہوگا؟ لازمی بات ہے کہ ضروری ہوگا، تاکہ جزیرہ عرب کفر و شرک کی تاریکیوں سے، ناپاکیوں سے پاک صاف ہو جائے۔ اور تمہارے لیے سمجھنے کے لیے اور تمہیں غور کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ مہلت تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ ابھی تم سے لڑائی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، فی الحال تمہارے خلاف لڑائی کرنا ممکن نہیں ہے، یہ ساری باتیں نہیں ہیں، بلکہ تم اگر سمجھو تو اس سے مقصد صرف اور صرف تمہاری خیر اور بھلائی ہی ہے، تمہاری خیر خواہی ہے، تاکہ اگر تم لوگ توبہ کرنا چاہو تو توبہ کر لو، مسلمان ہونا چاہو تو مسلمان ہو جاؤ، اپنے مالک کو پہچاننا چاہو تو اپنے مالک کو پہچاننے کے لیے تمہارے پاس 4 مہینے بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے جو کچھ لکھ دیا ہے تم اسے ٹال نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یعنی ذلت تم پر مسلط ہونے والی ہے تم اس سے بچ بھی نہیں سکتے اگر تم نے اللہ کی نہ مانی۔ دیکھو، تم اگر ماننا چاہو تو تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، تم اگر اچھے بننا چاہو تو تمہیں کون روکے گا، اگر تم سچ بولنا چاہتے ہو تمہیں کون روکے گا کہ نہیں تم سچ نہ بولو، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم جھوٹ بول کر کہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے نصیب میں جھوٹ بولنا لکھا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے تمہیں کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ اگر تم چوری کر کے کہو کہ میرے نصیب میں چوری کرنا لکھا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، میں تو مجبور ہوں، میں تو چوری کر کے ہی رہوں گا کیونکہ میرے نصیب میں چوری کرنا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم فقیر بن جاؤ، کچھ بھی نہ کرو، کہ میرے نصیب میں فقیر بننا لکھا ہے، صرف فضول کی باتیں ہیں، یہ سب شیطانی باتیں ہیں۔ اس بات کو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر بھی ہیں، قدیر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہیں، علیم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، اتنا کچھ، یعنی اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، زبردستی کسی کو فوری طور پر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے، مہلت دیتے ہیں۔ آپ یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، ظالم کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا جابر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اس نے ظلم کیوں نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ کسی کو 4 دن کی مہلت ملے، کسی کو 4 گھنٹے کی مہلت ملے، کسی کو 4 مہینے کی مہلت ملے، کسی کو 4 سال کی مہلت ملے، کسی کو 70 سال کی، 40 سال کی مہلت ملے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی منشا، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت ہے، جس پر چاہیں جس طرح سے وہ نوازشات فرمائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی بہرحال سب کے ساتھ ہے، ظالم ہو یا جابر ہو مہلت ملتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اپنی مہلت کو ضائع کر دیں، اس میں آپ خود اپنے لیے جواب دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت بہرحال دی ہے، ہر ایک کو دی ہے، سوچنے سمجھنے کا وقت سب کو دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نہ سوچیں، آپ اپنے وقت کو ضائع کر دیں
تو اس میں ظاہر ہے قصوروار کون ہو سکتا ہے؟ آپ ہی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو آپ کے ٹیچر نے آپ کو پورا موقع دیا ہو کہ آپ تیاری کریں اور آپ تیاری نہ کریں، موبائل کھیل کے آپ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، تو قصوروار کون ہوگا؟ آپ خود ہوں گے۔ اب یہاں بھی آپ دیکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مشرکوں کو، جابروں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام، اللہ کے دین، اللہ کے گھر، ہر چیز سے انہوں نے دشمنی کی، شرک کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، اور یہ موقع بھی کوئی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ مکہ فتح ہو چکا تھا، ارد گرد کے تمام قبائل اسلام لا چکے تھے، ٹھیک ہے، یا انہوں نے جزیہ دے کر اطاعت قبول کر چکے تھے۔ وہ کفر کی چند آپ کہہ لیں تھوڑی سی پراگندہ جماعتوں کے علاوہ کوئی قابل ذکر کی جمعیت، کوئی ٹولہ، کوئی گروہ ان کا نہیں تھا جس سے اسلام کو اب کوئی جزیرہ عرب میں اندیشہ ہو، کوئی خطرہ ہو۔ یعنی سمجھ لیں کہ اسلام اس وقت عروج پر ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت عین قوت اور سطوت اور طاقت کے وقت اپنے دشمنوں سے نرمی کا یہ سلوک اسلام کے دین رحمت ہونے کا بیان ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ جو کوئی کچھ بھی کہے، کہتا رہے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اسلام ایک بہت ہی مہربان دین ہے، بہت ہی نرمی، بہت ہی رحمت، بہت ہی شفقت کرنے والا دین ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس مالک کا ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور زمین پہ بسانے کے بعد ہماری آرائش کی اور ہماری معیشت کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ نے زمین پر رکھ دی۔ اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا تو انتہائی مہربان، نرم مزاج بنا کر بھیجا، بہت ہی شفیق، بہت ہی رحیم، بہت ہی کریم، ایسے نبی ہیں کہ آپ ان کی رحمت و شفقت، مہربانی کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جیسے پہلے کئی بار مذکور ہوا، آپ پڑھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے تمام قبائل کے ساتھ امن، سلامتی، دوستی کے معاہدے کیے کہ بھائی ٹھیک ہے، تم بھی امن سے رہو، ہمیں پریشان نہ کرو، دین اسلام پر چلنے والوں کو پریشان نہ کرو، تم بھی امن سے رہو، ہم بھی امن سے رہیں گے۔ لیکن مسلمان چونکہ تھے تو کمزور نا، اس وقت جب یہ معاہدے کیے جاتے تھے تو مکہ فتح تو نہیں ہوا تھا، تو مسلمانوں کی ظاہری کمزوری کے پیش نظر وہ ان معاہدوں کا احترام نہیں کرتے تھے۔ شاذ و نادر ہی کوئی ہوتا تھا جو معاہدوں کو ملحوظ رکھا کرتے تھے، باقی تو وہ معاہدوں کو کیا کرتے تھے، رون ڈالتے تھے، اور جب کبھی انہیں موقع ملتا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ اور جیسا کہ ہم نے سورہ توبہ کے تعارف میں آپ کو بتایا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر پر روانہ ہوئے، جو مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور تھا، بہت دور تھا، اور قیصر کی فوج سے نبرد آزما ہونے کا ارادہ تھا، تو شرک و کفر کے پرستاروں کے یہاں گھی کے چراغ جلنے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ قیصر مسلمانوں کو پیس کر رکھ دے گا، اور اب مسلمان ان کی عہد شکنی کے متعلق ان سے باز پرس نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ظاہر مسلمان تو مٹا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، تو اب جو کچھ بھی ہم کریں ہم سے پوچھے گا کون؟ اب تو ہم سے کوئی سوال کرنے والا نہیں بچے گا۔ اس لیے طرح طرح کی جھوٹی افواہیں پھیلانے لگے اور ہر ممکن ذریعے سے وعدوں کو توڑنے لگے، عہد شکنی کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ کامیاب و کامران ہو کر واپس تشریف لائے۔ اب فیصلہ طلب امر یہ تھا کہ کیا ان آستین کے سانپ اور بچھوؤں کو کھلی چھٹی دے دی جائے، ان کو کھلی چھٹی ملی رہے کہ آزاد پھرتے رہیں، جس وقت موقع دیکھیں اسلامی دین اور اسلامی ریاست کو ڈستے رہیں، نقصان پہنچاتے رہیں، ازدہے بنے رہیں۔ جب کبھی مسلمان کسی بیرونی دشمن کی طرف متوجہ ہوں تو یہ جا کر پیچھے سے پیٹھ میں خنجر پیوست کر دیں۔ اس لیے تبوک سے واپسی کے بعد جب ذی قعدہ 9 ذی الحجہ میں مسلمانوں کا قافلہ سفر حج پر روانہ ہو چکا تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں، جن میں صاف صاف حکم دیا گیا تھا۔ یہ حکم ظاہر ہے کس نے دیا؟ جس نے پیدا کیا ہے، جو مالک ہے، اسی نے دیا نا، اسی نے حکم بھیجا کہ اب کفر کے ساتھ سابقہ پچھلے تمام معاہدے منسوخ ہیں، ٹھیک ہے، سب کیا ہیں؟ منسوخ ہیں، سب جس کو ہم کینسل کہتے ہیں، کینسل ہیں۔ دوستی کے لباس میں اسلامی انقلاب کو نقصان پہنچانے کی انہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو روانہ فرمایا کہ حج کے دن یہ اعلان عام کر دیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے سمیت مکے کی طرف جا رہے تھے کہ اونٹنی کے بلبلانے کی آواز کان میں آئی، فوراً پہچان گئے اور فرمانے لگے کہ یہ تو میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی آواز ہے
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے تو پوچھا کہ آپ امیر بن کر آئے ہیں یا مامور بن کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تو امیر ابو بکر صدیق تھے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پوچھا کہ کیا آپ یعنی میرے انڈر میں ہوں گے یا یہ کہ آپ میرے امیر ہوں گے، ٹھیک ہے، کیا آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے یا مامور بنا کر بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں، جیسے کہ ہمارے انگلش میں بہت زیادہ یعنی کامن استعمال ہوتا ہے ایک باس اور سب آرڈینیٹ، ٹھیک ہے، اس کا، تو اسی طریقے سے یعنی ایک حکم دینے والا اور ایک حکم ماننے والا، سمجھ رہے ہیں، تو اسی طریقے سے امیر اور مامور کا معنی بھی ہے۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا امیر الحج آپ ہی ہیں، میں تو مامور بن کر آیا ہوں اور یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتداء ہی میں یعنی ان کے پیچھے مقتدی بن کر نمازیں ادا کرتے، آپ کی ہدایت کے مطابق ارکان حج ادا کرتے۔ مکے پہنچنے کے بعد مکہ جب پہنچے اور 10ویں ذی الحجہ کو جمرۃ العقبہ جانتے ہیں نا، اس کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگو، میں اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں، پیامبر بن کے آیا ہوں۔ اور اس سورہ کی ابتدائی کہتے ہیں کہ تفسیر ابن ابو حاتم وغیرہ میں ہے کہ 30 یا 40 آیتیں تلاوت فرمائی اور اس کے بعد کہا کہ مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تمہیں یہ حکم بھی سنا دوں، نمبر 1 اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کعبہ کو نہ آئے، نمبر 2 کوئی برہنہ ہو کر طواف نہ کرے، نمبر 3 سوائے ایمان والوں کے صرف اور صرف اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے، ایمان کے علاوہ بغیر ایمان کا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اگر اس نے عہد شکنی میں پہل نہ کی تو اس کا عہد پورا کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں بات کو، اس کا عہد پورا کیا جائے گا۔ اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی عہد نہیں ہے، اسے 4 ماہ کی مہلت ہے، ٹھیک ہے۔ اس اعلان پر مخالفین کی طرف سے جو رد عمل ہوا وہ اس بات کا شاہد عادل ہے کہ یہ قطع تعلق مناسب نہیں بلکہ ضروری تھا اور اس میں ذرا سا تساہل اپنے آپ کو فریب دینا تھا۔ یہاں پر ایک بات ہمارے لیے بھی بہت زیادہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان ہمیں سیکھنا ہے، ایمان کو سمجھنا ہے، اور ایسے نہیں کہ بس وہ جو خودرو ایمان ہے، بس ابا دادا کے یہاں پیدا ہو گئے وہ مسلمان تھے تو مسلمانوں کی رسمیں ادا کر لیں تو ہم مسلمان ہیں، اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہم نے تو ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، کلمہ طیبہ کا آپ کو پاس بھی رکھنا پڑے گا، اس کی پاسداری بھی کرنی پڑے گی، یہ خیال رہے، ورنہ پھر جنت میں جانے کا یہ آپ کا خواب ہوگا، اور خواب جو ہے نا خواب ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتا۔ دیکھو دنیا کا معاملہ آخرت سے بالکل الٹ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تم کو موقع دیا ہے لیکن آخرت میں تمہارا کوئی موقع نہیں ہوگا، یاد رکھنا اس بات کو۔ دنیا میں یہاں تمہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مزید مہلت دے دی ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہیں 4 مہینے تک ہر حال میں جہاں چاہو ہر طرح کی مکمل آزادی ہے، جہاں چاہو جاؤ، جس سے چاہو ملو، تم پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر تم نے بات نہ مانی تو تمہارے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا، تو تم بھی دیکھو گے اور دنیا بھی دیکھے گی، تاریخ بھی لکھی جائے گی۔ تو بہرحال یہاں پر ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، سمجھنا چاہیے، مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ظلم و جبر اور طاقت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ آپ ظلم کرنے لگیں، آپ کے پاس طاقت ہے تو ظلم پہ اتر آئیں، جبر کرنے لگیں تو زبردستی لوگوں کو اپنا پابند بنا لیں، زبردستی لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آزادی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایمان لانے کا پابند بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دنیا میں یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو تم اپنے مالک کو پہچانو اور چاہے تو تم کفر پر جمع رہو، لیکن یاد رکھو کہ یہ سب قانون دنیا کے لیے ہیں کہ تمہیں روٹی بھی مل رہی ہے، روزی بھی مل رہی ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، شادی بھی کر رہے ہو، اولاد بھی مل رہی ہے، گھر بھی ہے، ٹھیک ہے، رہائش بھی تمہارا یعنی سکون بھی ہے، اور ٹھنڈا اور گرم کا تمہیں جو نفع حاصل کرنا ہے وہ بھی تمہیں میسر ہے۔ لیکن آخرت میں ایسا معاملہ نہیں ہے، آخرت میں اس کے بالکل الٹ ہے۔ اگر تم نے ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، کسی بھی طرح کا ظلم ہے، چاہے تم نے شرک کر کے ظلم کیا، کفر کر کے ظلم کیا، بغاوت کر کے ظلم کیا، لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، اپنے ساتھ ظلم کیا، قطع رحمی کر کے ظلم کیا، جیسا بھی ظلم کیا تمہیں بھرپور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے موقع سے فائدہ اٹھاؤ
اور اپنا سبق یہ لو، تمہارا سبق اس میں یہ ہے کہ اپنے مالک کے مطیع، مالک کے فرما بردار بن جاؤ، اور اس کتاب کو، قرآن مجید کو بغور یعنی کہنا چاہیے بہت گہرائی کے ساتھ، گہرے انداز میں اس کا مطالعہ کرو، اس کو سمجھو، ایمان لاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کہاں پر؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ تکلیف آ جائے، کیونکہ ہر طرف تو منافق بس رہے ہیں، تکلیفیں پہنچائیں گے، لیکن مالک کے نزدیک عزت دار ہو جاؤ گے، تمہیں عزت کی زندگی دیں گے اللہ تعالیٰ، عزت والے تمہاری عزت بھی کریں گے اور عزت کی موت دیں گے، اور اس کے بعد عزت کے ساتھ قیامت کے دن تمہارے لیے اٹھنا نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس پر یقین رکھنے کی، اور پھر اس کو اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق دیں۔